بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میری ڈھیروں دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل لے کے آئی ہوں جو بہت ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ لوگ یقیناً اس پہ عمل کریں گے۔ دیکھیں، مجھے جب بھی کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، کوئی چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے جو میں خود بھی کرتی ہوں، تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس چیز کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ اور لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے بھی یہ عمل جو ہے وہ باعث برکت، باعث خیر اور صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو میری ان ویڈیوز کو آپ ضرور شیئر کیا کریں اور اس کو لائک اور کمنٹ کریں، اور پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیں، مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے، آپ پلیز یہ میری ہیلپ کر دیا کریں ذرا۔ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی تگ و دو کر رہی ہوتی ہوں، تو آپ لوگ بھی میرے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ تو آتے ہیں اپنی بات کی طرف، اپنے عمل کی طرف آج کے۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے وہ بہت ہی مختصر ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے علاوہ بھی اور مخلوقات پیدا کی ہیں جن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں ہم یہ جانور اور پرندے بھی دیکھتے ہیں۔ تو بیچارے بے زبان ہوتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے۔ اگر ان کو بھوک پیاس بھی لگی ہے، گرمی سردی لگی ہے، موسم کا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ہمت طاقت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر تک بنا لیتے ہیں، اپنے گھونسلے بناتے ہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے اوپر بحیثیت انسان ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر پرندوں کو، جانوروں کو مجبور اس طریقے سے بے بس دیکھیں یا اس طریقے سے کریں تو ہم جو ہے وہ ان کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں جب ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، یا ہمارے اوپر رزق کی کمی ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی چیز ہو تو آپ گھر میں مہمان کو بلائیں، اس کے کھانا کھلائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی برکات جو ہوں گی وہ گھر میں ہوں گی، تو اس کی برکت سے جو ہے، ان برکات سے جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ تو اسی طریقے سے جانوروں، پرندوں کے بارے میں بھی یہ کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی مشکل ہو تو ہمیں ان کے لیے کوئی دانہ پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ عام حالات میں تو کرتے رہنا چاہیے، لیکن کوئی ایسے اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ایشو ہو، تو تب بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جانوروں کو، پرندوں کو یہ خاص طور پہ جو ہے وہ دانہ پانی ان کا انتظام کریں اور ان کو دیں، تاکہ وہ جب کھائیں گے تو ان کی عادت ہے کہ وہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے پرندوں کی، تو ان کی دعاؤں کے سبب سے، وسیلے سے ہو سکتا ہے ہماری وہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ چھوٹے سے ایک عمل ہے، تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ تو یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کسی برتن میں اپنے ساتھ جو ہے وہ تھوڑے سے ٹوٹا چاول جو ہوتے ہیں، چھوٹے چاول، تاکہ پرندے ان کو آسانی سے کھا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے تھوڑے سے چاول لے لینے ہیں، اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ باوضو ہو کے عمل کیا کریں، اور اس کے بعد اس کی ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کس وقت یہ عمل کرنا ہے، تو کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ وہ چاول اپنے ساتھ رکھ لیں، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ سب سے پہلے جو ہے وہ درود شریف پڑھیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ کوئی بھی ہم عمل، وظیفہ، کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے کسی وظیفے میں وہ نہیں بتایا وہ عمل کہ بحیثیت ہے مسلم ہمیں پتہ ہے ہم نے اس کو بسم اللہ سے ہی سٹارٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا بڑا جو آپ کو ایزی لگے۔ بٹ میں ہمیشہ یہی ریکمینڈ کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ دیکھیں، میں درود ابراہیم کے بارے میں ایک ویڈیو بھی بنا چکی ہوں، اس کے فضائل کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن میں نے شیئر کی ہے۔ تو اگر کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ ہے، وزٹ کریں میرے چینل کا، اور وہاں جا کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی کیا فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں، آپ جتنی دفعہ
پڑھیں گے اول و آخر پڑھنا ہے آپ نے اتنی ہی دفعہ، یعنی اگر 3 دفعہ شروع میں پڑھ رہے ہیں تو 3 دفعہ آخر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے درمیان میں آپ نے سورہ کوثر جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی صورت ہے، بہت ایزیلی پڑھی جاتی ہے، تو آپ نے 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے. سورہ کوثر کی بھی بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ہے تو بہت چھوٹی صورت لیکن اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گفٹ ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تحفہ ملا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی وفات ہو گئی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے تھے، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت رنجیدہ اور غمگین تھے. ظاہر ہے دوسرے پیرنٹس کی طرح وہ بھی بہت زیادہ اداس تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس وقت یہ تحفہ دیا تھا جب جو اس کے بعد، جب ڈیتھ کے بعد جو کفار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تنقید کیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے، خدا نخواستہ جیسے نسل نہیں رہتی اور اس طریقے سے اب کیا ہوگا، اور بہت اس قسم کی چیزیں وہ کیا کرتے تھے. تو نبی پاک تو ویسے ہی غم کی حالت میں تھے، اوپر سے ان کے اس طریقے سے تانے دینا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کوثر خاص طور پہ آپ کو دی تھی. تو اس لیے یہ جو ہمارے رنج و غم کو جو ہے یہ کم کرتی ہے. یہ خاص طور پہ رنج و غم کے لیے آپ دیکھیں، آپ کوئی اور ویڈیوز بھی دیکھیں تو آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، رنج و غم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ سورہ کوثر کا وظیفہ کریں. مختلف اس کی وظائف کے بتایا جاتا ہے، کوئی کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنی دفعہ، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت یہاں پہ میں اپنے وظیفے میں آپ کو جو بتا رہی ہوں، عمل بتا رہی ہوں چاولوں کے ساتھ، وہ آپ نے جو ہے وہ صرف اور صرف 7 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے 21 دفعہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا رزاق ہو، ٹھیک ہے. یہ 4 نام میں اسکرین پہ بھی لکھ دوں گی، آپ نے یہ 4 نام 21 دفعہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے درود پڑھ لینا ہے، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، جتنا شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی اینڈ پہ. ہمارا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا. میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتی ہوں. سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 7 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام جو ہیں یہ 21 مرتبہ پڑھنے ہیں، 21، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے اور وظیفہ ختم. اس کے بعد آپ وہ جو ٹوٹا چاول ہوتے ہیں ہمارے، اس کے اوپر آپ نے وہ پھونک مار دینی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتیں جو بھی آپ چاہتے ہیں، جائز حاجتیں، جائز آپ کی دعائیں جو ہیں وہ مانگیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور پوری کرے گا، ٹھیک ہے. پھر وہ جو ٹوٹا چاول ہیں وہ آپ پرندوں کو ڈال دیں. ایک ہی دن نہیں ڈالنا، یہ آپ نے عمل 7 دن کرنا ہے. پڑھائی 7 دن نہیں کرنی، آپ نے صرف 7 دن ان پرندوں کو یہ چاول ڈالنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو بات، کہ آپ نے عمل نہیں 7 دفعہ، عمل تو 1 دفعہ کر لیا آپ نے بس، لیکن وہ چاول جو ہے نا وہ آپ نے اس کو تقسیم 7 پہ کر دینا ہے، وہ آپ نے 60 دن کرنا ہے. اور سب سے اگر بہترین بات تو یہ ہوگی کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ٹوٹا چاول تھوڑے زیادہ لے لیں، وہ آپ کو ایزیلی پرچون کی دکان سے مل جاتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ڈیلی بھی یہ چیز کر سکتے ہیں. بلکہ وہ تو اور زیادہ ثواب ہوگا کہ آپ ڈیلی یہ پڑھی ہوئی چیز آپ پرندوں کو کھلائیں. وہ صرف آپ کو ڈیلی اس پہ پڑھنا بھی نہیں پڑے گا. انہی پڑھے ہوئے چاولوں میں سے کچھ چاول آپ دوسرے چاولوں میں جو نیو چاول آئیں گے ان میں شامل کر دیں، تو ان کا اثر جو ہے وہ نیو چاولوں میں بھی ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز آپ اس کو 7 دن کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکات کی وجہ سے انشاءاللہ اور وہ پرندوں کی دعاؤں کی وجہ سے آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو سکون بھی ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو پلیز آپ یہ عمل ضرور کیجیے گا. بہت ہی چھوٹا مختصر سا عمل ہے، ضرور یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا، اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، کمنٹ بھی کر دیں، اور پلیز صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچا دیا کریں. اوکے، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.